السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ تو بھائیو، آ گیا ترگت، چھا گیا ترگت، اور ہر طرف ترگت نے دھوم مچا دی ہے۔ کولش عثمان کی ریٹنگ کو پر لگ گئے ہیں اور کہانی بے حد خوبصورت ہو گئی ہے۔ لوگ بھی اسے دیکھنے کے لیے بے تاب ہو چکے ہیں، جبکہ ہم آپ کو یہ بات تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آج ریلیز ہونے والی قسط میں ان کی انٹری ہو چکی ہے۔ اور پہلا ہی منظر ترگت کا تھا کہ وہ گھوڑے پر ہوا کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اڑتے چلے آ رہے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے یار غار اور رفیق سفر اور ہم سفر، ہم نوالو ہم پیالہ ارطغرل غازی کی قبر پر فاتحہ خوانے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور وہاں اپنے دل کا غبار جو ہے وہ ہلکا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ پہلا منظر ترک سوشل میڈیا پر چھا چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عرب میڈیا پر بھی چھایا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ پاکستانی سوشل میڈیا پر یہ منظر ویسا نظر نہیں آ رہا جیسا نظر آنا چاہیے تھا۔ یعنی ترکمانوں نے اور عربوں نے ترگت کا بہت ہی شاندار اور اعلیٰ انداز میں استقبال کیا ہے اور اسے ویلکم کہا ہے، جبکہ پاکستان میں وہ جوش و خروش جو اس منظر کے ساتھ نظر آنا چاہیے تھا ویسا نہیں نظر آیا۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، ہوا یہی ہے کہ ترگت کی آمد نے سوشل میڈیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے، اور سوشل میڈیا کے ٹاپ ٹرینڈ پر یہ بات رہی ہے کہ ترگت کی واپسی ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی سب کے سامنے رہا ہے، اور لوگ اس سوال پر بھی بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ کیا دلریش ارطغرل والا ترگت اصل ہے، یا پھر کولش عثمان میں جو گزشتہ سیزن میں نظر آتا رہا ہے وہ ترگت اصل ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بھی آپ کو کئی بار یہ بات بتا چکے ہیں کہ دراصل اس حوالے سے 2 سے 3 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق اصل ترگت ارطغرل غازی کا دوست تھا اور اس سے چھوٹا تھا، اور اس نے ارطغرل کا ساتھ نبھایا، پھر اس کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ نبھایا، اور پھر اس کے بعد اس نے عثمان غازی کے بیٹے اورحان کا ساتھ بھی نبھایا، اور 150 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ دوسری روایت کے مطابق اصل ترگت عثمان غازی کا ساتھی تھا اور عثمان غازی سے چھوٹا تھا، اور اس نے عثمان غازی کے بعد اس کے بیٹے اورحان کا بھی ساتھ نبھایا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہوا ہے۔ مورخین نے یعنی تاریخ دانوں نے جہاں ان دونوں روایات کا ذکر کیا ہے، وہیں ان دونوں روایات میں سے کسی روایت کو غلط بھی قرار نہیں دیا، یعنی دونوں کے صحیح ہونے کا احتمال اپنی اپنی جگہ موجود ہے۔ بہرحال ترگت کو واپس لایا گیا ہے، اور کولش عثمان کی ریٹنگ کو سہارا دینے کی ایک بہت بڑی اور بھرپور کوشش کی گئی ہے، اور اگر صحیح لفظ استعمال کیے جائیں تو یہ آخری کوشش ہے، اور اگر یہ کوشش بھی ناکام ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کولش عثمان کا اللہ ہی حافظ ہوگا، کیونکہ اب اس کوشش اور موقع کے بعد کوئی دوسرا شخص یا موقع ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ناظرین کی ایک بہت بڑی تعداد کو اسکرینوں کی طرف کھینچا جائے اور اس کے ذریعے ریٹنگ کو بہتر سے بہترین کیا جائے۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ جو کردار دلریش ارطغرل کے تھے وہ تو اب ختم ہو چکے ہیں، اور اب یہ آخری کردار تھا جسے لایا جا سکتا تھا، اور محمد بزدار نے یہ بھی کر دکھایا ہے، اور اگر یہ بھی کام نہیں آتا ہے تو پھر اب اس کے پیچھے کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جس کو لایا جائے اور اس کی وجہ سے ریٹنگ بہتر ہو جائے۔ یوں بھی کولش عثمان میں موجود تمام چھوٹے بڑے کردار یا ان کرداروں کو نبھانے والے جو لوگ ہیں وہ ترکی کے مشہور و معروف لوگ ہیں، یعنی کوئی غیر معروف اداکار نہیں ہے، بلکہ ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، اور یہ بہت ہی مشہور لوگ ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اپنے ملک میں مشہور ہیں، بلکہ یہ اپنے آس پاس کے ممالک میں یعنی یورپ میں اور عرب ممالک میں بھی مشہور ہیں۔ تو اگر یہ لوگ ریٹنگ بہتر کرنے کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہے تو پھر باہر سے کوئی تیسرا چوتھا بندہ آ کر کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ترگت کا آنا یہ آخری موقع ہے اور آخری طریقہ ہے ریٹنگ بہتر کرنے کا۔ یعنی اگر سرائکی زبان کا یا پنجابی زبان کا ہم سہارا لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم آخری ہیں تیرے بعد قیامت ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم یہاں اسی پلیٹ فارم پر کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ محمد بزدار ریٹنگ کا مسئلہ یا بڑے اچھے اداکاروں کی غیر موجودگی جو ہے وہ ریٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ کہانی کا ہے، جو یہاں وہاں کی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتی ہے، اور یہاں وہاں کی جو چیزیں ہیں یہ سب غیر تاریخی ہیں، جبکہ لوگ اس ڈرامے کو تاریخ دیکھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ان کو توقع یہی ہوتی ہے کہ اصل تاریخ دکھائی دی جائے، یا پھر یہ کہ تاریخ کے قریب ترین واقعات دکھائے جائیں۔ یہ گھریلو واقعات یا پھر گھریلو ناچاکیاں
خواتین کی آپس کی چپکلشیں اور خواتین کا محاذ میں مردوں کے شانہ بشانہ چلے آنا، یہ سب چیزیں اب لوگوں کو پسند نہیں آ رہی، اور اسی وجہ سے ریٹنگ بھی خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جو اصل موضوع ہوتا ہے، یعنی کسی قلعے کی فتح ہو گئی یا پھر کوئی محاذ آرائی ہو گئی اور عیسائیوں سے مسلمانوں کی جو ایک طویل چپکلش رہی ہے وہ ہو گئی، اس طرح کی چیزیں ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ چیزیں نہیں دکھاتے تو پھر اگر آپ ایرطغرل غازی کو بھی واپس لا کر بٹھا دیں گے تو ہمارا نہیں خیال کہ ریٹنگ بہتر ہو سکے گی۔ بہرحال یہ بات تو ہو گئی ترگت کی آمد کے حوالے سے، اور اب سوال یہ ہے کہ کیا ترگت ڈرامے میں موجود رہے گا یا پھر یہ چند قسطوں کا مہمان ہے یا پھر ایک یا دو قسطوں کا ہی مہمان ہے، تو آخر ترگت کب تک موجود رہے گا؟ اور یہ سوال ترک سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ عرب سوشل میڈیا پر بھی نظر آ رہا ہے، اور پاکستانی سوشل میڈیا پر بھی کہیں کہیں یہ سوال اٹھایا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ترگت کو اگر ایک قسط کے لیے یا ایک منظر کے لیے لایا جانا ہوتا تو پھر اس طرح اس کی انٹری اتنے شاندار انداز میں ہرگز نہ ہوئی ہوتی، اور یہ کہتا ہوا وہ ہرگز نہ پایا جاتا کہ حضور آپ نے جس خطے کو فتح کیا تھا میں اس خطے میں لوٹ آیا ہوں، اور پھر اسے بھرپور قسم کے ایکشن میں بھی نہ دکھایا گیا ہوتا، جبکہ وہ عثمان غازی کا تعاقب کرتا ہوا بھی نظر آیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر بتا رہی ہیں کہ ترگت کی جو ڈرامے میں موجودگی ہے وہ کافی طویل ہونے والی ہے، اور یہ موجودگی جلد اختتام پذیر نہیں ہونے والی۔ ایک دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ترگت کو اس سیزن کی آخری قسطوں کے لیے لایا گیا ہو، اور ان آخری قسطوں میں اسے بامسی کی طرح زبردست قسم کا کردار دیا جائے گا اور وہ ایکشن میں بھی نظر آئے گا، اور اس سے متعلق کہانی بھی کافی جاندار اور مزیدار ہوگی، اور وہ عثمان غازی کا ساتھ نبھاتا ہوا بھی نظر آئے گا، مگر آنے والے سیزن میں اسے ڈرامے سے الگ کر دیا جائے گا، یا پھر یہ کہ آنے والے سیزن میں بتایا جائے گا کہ ترگت کا انتقال ہو گیا ہے، یا پھر یہ کہ وہ کہیں چلا گیا ہے، یا پھر آخری قسط میں ہی اس کا انتقال ہوتے ہوئے دکھایا جائے گا۔ ایک تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کورش عثمان کی آپ جتنی کہانی باقی ہے، یعنی موجودہ سیزن اور پھر آنے والے سیزن، تو ان دونوں سیزنوں میں ترگت کو باقی رکھا جائے اور بامسی کی طرح اس کردار کو بھی بہترین اور شاندار دکھایا جائے، اور عثمان غازی کی فوج تیار کرتے ہوئے دکھایا جائے، عثمان غازی کی طاقت میں اضافہ کرتے ہوئے دکھایا جائے، اور عثمان غازی کے بہترین کمانڈر کے طور پر اسے دکھایا جائے، اور عثمان غازی جس کے تجربات سے مستفید ہوتے ہوئے نظر آئیں، یا پھر یہ کہ عثمان غازی کے بہترین ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار بن کر نظر آئے۔ تو اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترگت ایک دو قسطوں کے لیے نہیں بلکہ طویل عرصے کے لیے آیا ہوگا۔ اب آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ترگت کتنی قسطوں کے لیے واپس آیا ہے، اور کیا وہ صرف اسی سیزن تک محدود رہے گا یا پھر یہ کہ وہ اگلے سیزن میں بھی موجود رہے گا اور ہمیں نظر آئے گا۔ ایک سوال یہاں یہ بھی ہے کہ کیا کورش عثمان کا ترگت بھی واپس آئے گا؟ تو اس حوالے سے ہمارا خیال یہ ہے کہ جب تک دریلش ایرطغرل کا ترگت موجود ہے تب تک کورش عثمان والا ترگت واپس نہیں آئے گا، اور اگرچہ کچھ افواہیں یا پھر آپ یہ کہہ لیجیے کہ لیک ہونے والی خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کورش عثمان کے ترگت کو جو کہانی سے جدا کیا گیا تھا اس کی وجہ یہی دریلش ایرطغرل والا ترگت تھا جسے بہت پہلے لایا جانا تھا، لیکن چونکہ ترگت دوسری چیزوں میں مصروف تھا لہٰذا اس کی آمد میں تاخیر سے تاخیر ہوتی چلی گئی، اور پھر اسے اب لایا گیا ہے۔ اور کورش عثمان کے ترگت کے حوالے سے ہمارے پاس یہ خبر یا لیک ہونے والی خبر سامنے آئی ہے کہ اسے بھی واپس لایا جائے گا، اور اس کا کردار ابھی ختم نہیں ہوا، اور جب اورہان کا ڈرامہ شروع ہوگا یعنی جب اورہان کی زندگی دکھائی جائے گی تو اس وقت اس کردار کو ایک بار پھر واپس لایا جائے گا، اور وہ کردار اورہان کے کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے اور اس کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے فتوحات میں حصہ لیتے ہوئے اسے دکھایا جائے گا۔ یہ تو ہوئی ترگت کے حوالے سے بات چیت یا وہ سوالات جو ہمارے سامنے سوشل میڈیا پر آئے ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے ان کے جوابات رکھ دیے ہیں۔ تو اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے ترگت کے حوالے سے تو آپ کمنٹس میں کر دیجئے گا، ہم آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں اس کا جواب رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کورش عثمان کی۔ اگرچہ ہر نئی ویڈیو میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نئے ٹریلر پر تفصیل سے بات کی جائے اور نئے ٹریلر کو موضوع بحث بنایا جائے اور اس کے واقعات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے، لیکن آج نیا ٹریلر نہیں آیا، تو اس والے سے ہمارے پاس آپ کے لیے خبر یہ ہے کہ یہ نیا ٹریلر کل یا پھر پرسوں تک سامنے آ جائے گا، اور فی الحال اس کو جاری نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ اب تک شوٹنگ نہیں ہو پائی اور واقعات اتنے یا ایسے مناظر زیادہ شوٹ نہیں ہو پائی کہ جنہیں
ایک ٹریلر کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا، لہٰذا ٹریلر کو 1 یا 2 دن کے لیے یعنی جمعے یا ہفتے کے لیے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج ہی شام یعنی جمعرات کی شام کو بھی یہ ٹریلر ریلیز کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کل یا پھر پرسوں تک یہ ٹریلر سامنے آ جائے گا، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آنے والے اس ٹریلر میں ترگت کو عثمان غازی سے ملاقات کرتے ہوئے دکھایا جائے گا، اور چونکہ اصل ترگت کو واپس لانا جو ہے وہ ریٹنگز کو بہتر سے بہترین کرنا مقصد ہے، لہٰذا اس چیز کے ذریعے لوگوں کو، وہ لوگ جنہیں ترگت کی واپسی کا ابھی تک علم نہیں ہو پایا، انہیں اسکرین سے جوڑنے کے لیے پہلے ٹریلر میں ترگت اور عثمان غازی کی ملاقات پر فوکس کرتے ہوئے دکھایا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آنے والی قسطوں میں وقت کا ایک زبردست قسم کا جمپ بھی ہمیں نظر آنے والا ہے، یعنی درمیان کا وقت جو ہے وہ اسکپ کر دیا جائے گا اور 2-4 مہینے یا پھر 2-4 سال کا فاصلہ دکھایا جائے گا، اور یہاں اورہان کا بیٹا بھی پیدا ہوگا یعنی مراد خان، اور پھر اس کے علاوہ گونجا کو امید سے دکھایا جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ فاطمہ کی بھی شادی ہوتی ہوئی نظر آئے، یا پھر یہ کہ یہ خبر دی جائے کہ فاطمہ کی شادی ہو گئی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب یہ فاصلہ آئے گا اور پھر اس کے بعد جب نئی کہانی شروع ہوگی تو اس وقت عثمانی خاندان ایک بھرا پورا خاندان اور مضبوط ترین خاندان کے طور پر دکھایا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آنے والی قسطوں میں عثمان غازی بورسا کے ساتھ براہ راست جنگ میں اترتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس جنگ میں ظاہر ہے کہ عثمان غازی ہی جیتیں گے، لیکن بورسا فی الحال فتح نہیں ہوگا، بلکہ بورسا کی فتح پر آنے والے سیزن میں فوکس کیا جائے گا، اور آنے والے سیزن میں اورہان بورسا فتح کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب چونکہ ترگت کی واپسی ہو گئی ہے تو سوال یہ ہے کہ ڈرامے سے کون کون لوگ جدا ہونے والے ہیں، اور وہ بھی عثمان غازی کے کیمپ سے، کیونکہ اگر ترگت کو وقت دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کو ڈرامے سے نکالا جائے۔ تو آنے والی قسطوں میں زہر کوتاہی اور ساتھ ہی ساتھ بوران کو ڈرامے سے جدا ہوتے ہوئے یہ لوگ نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو ڈرامے میں بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے اور اب انہیں ڈرامے سے جدا ہو جانا چاہیے ہے، اور ترک سوشل میڈیا اور ساتھ ہی ساتھ عرب سوشل میڈیا پر اس حوالے سے باقاعدہ ایک تحریک چل رہی ہے اور باقاعدہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اب ترگت کی آمد کے بعد بوران اور زہر کوتاہی کو ختم کر دینا چاہیے، انہیں ڈرامے سے جدا کر دینا چاہیے۔ جبکہ عثمان غازی بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ اب جو جنگ ہوگی وہ انتہائی خونی جنگ ہوگی، اور اس خطے نے اب تک ایسی خونی جنگ نہیں دیکھی ہوگی۔ تو اس بات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والی قسطوں میں شہادتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب ہمارا آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ آپ کے خیال میں ترگت کی جگہ خالی کرنے کے لیے کون کون سے کردار کہانی سے جدا ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ کن کرداروں کو اب کہانی سے جدا ہو جانا چاہیے ہے۔